الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الصحابة أربعة وخير السرايا 400 وخير الجيوش 4000 ولن يغلب 12,000 من قلة رواه الترمذي وأبو داود والدارمي وقال الترمذي هذا حديث غريب صدق اللہ و صدق رسولہ الکریم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث پاک کا ترجمہ یوں ہے، روایت ہے حضرت ابن عباس سے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے راوی، فرمایا بہتر ساتھی 4 ہیں اور بہترین فوج 400 ہے اور بہترین لشکر 4000 ہے اور 12,000 کی نفری کبھی تھوڑی ہونے کی وجہ سے مغلوب نہ ہوگی۔ ترمذی، ابو داؤد، دارمی اور ترمذی نے فرمایا یہ حدیث غریب ہے، اللہ اور اس کے رسول کا قول سچا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، یہاں حدیث پاک میں صحابہ کا لفظ ہے، صحابہ کا لفظ جمع ہے، اس کا جو واحد ہوتا ہے ایک، یعنی صاحب ہوتا ہے۔ یہاں صحابہ سے مراد یعنی ساتھی، صاحب کا مطلب ساتھی، صحابہ بہت سارے ساتھی، تو یہاں ساتھی سے مراد سفر کا چیپٹر ہے، سفر کے ساتھی ہیں، چاہے وہ کسی قسم کا بھی سفر ہو، تو یعنی 4 اگر ہم سفر ہیں، ساتھی ہیں 4 ایک ساتھ سفر کر رہے ہیں، تو اس کو اس لیے افضل فرمایا گیا ہے کہ اگر خدا نخواستہ ایک شخص راستہ میں بیمار ہو جاتا ہے اور پھر وہ وصیت کرتا ہے، پھر بیماری کی حالت میں فوت ہو جاتا ہے، اور ان بقیہ میں سے ایک کو اپنا وصی یعنی منتظم مقرر کر جاتا ہے، تو باقی 2 اس وصیت کے گواہ بن جاتے ہیں۔ ایک وہ خود مر گیا، ایک کو اس نے وصی کیا یہ میری وصیت پر عمل کرائے گا، اور اس ایک پر 2 گواہ جو باقی 2 ہم سفر ساتھی ہیں وہ بن جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، آپ کا فرمان کیا کمال ہے۔ بعض شارحین نے کہا کہ 5 ساتھی 4 سے افضل ہیں، مراد یہ کہ پھر 4 سے زیادہ جوں بڑھتے جائیں گے، تعداد میں اضافہ ہوتا جائے گا، اتنا ہی اچھا ہے، اتنا ہی فائدہ ہے، بشرطے کہ امیر کا کہنا مانیں اور لڑائی جھگڑا نہ کریں، گروہ بندی نہ کریں۔ پہلے بھی یہ بات کی گئی ہے کہ سریہ چھوٹا لشکر ہوتا ہے، اس کو سریہ بولتے ہیں، اور دوسرے جو اس کے معنی ہیں وہ یہ ہے کہ ایسا لشکر جس کو حضور کریم علیہ السلام تشکیل دیں لیکن خود اس میں بنفس نفیس شرکت نہ فرمائیں، اسے سریہ کہا جاتا ہے۔ اور جو لشکر چھوٹا ہے یا بڑا ہے جس میں آپ خود تشریف آوری رکھتے ہوں، اسے غزوہ کہا جاتا ہے۔ تو یہاں سریہ اور لشکر کا جو لفظ ہے استعمال ہوا ہے، اس کا مطلب ہے تا قیامت تک اس پر عمل ہے، اور تا قیامت تک لشکر اور بڑے لشکر چھوٹے لشکر جو ہے یہ وہ چلتے جائیں گے، جہاد ہو یا کوئی بھی سفر ہو تو سفر کرتے رہیں گے۔ تو سریہ چونکہ یہاں صحابہ والا نہیں ہے بلکہ عام ہے، چونکہ یہاں اس کے مقابل جو ہے جیوش کا لفظ ہے، جیش جسے کہتے ہیں، جیوش لشکر، بڑے لشکر۔ عزیزان گرامی قدر، بہتر یہ ہے کہ لشکر جرار جو جہاد کے لیے ہوتا ہے وہ 4000 سے کم نہ ہو، اس طرح وہ بہتر ہے، نفری یہ بہت بہتر ہے۔
پھر 12,000 کا جو لشکر ہے فرمایا گیا ہے کہ یہ کبھی دشمن سے شکست نہیں کھاتا تعداد کی کمی کی وجہ سے، تعداد کی کمی کی وجہ سے۔ ہاں اور وجوہات بن سکتی ہیں شکست کی، تعداد کی کمی فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ کم تعداد کی وجہ سے وہ کبھی شکست نہیں کھائے گا۔ دوسری وجوہات اگر ہو گئی ہیں جیسے آپس میں جھگڑے ہوتے ہیں، امیر جو لشکر کا سپہ سالار ہے، افسر ہے بڑا، کمانڈر ان چیف جسے کہتے ہیں، اگر وہ اس کی نافرمانی کرتے ہیں، کہنا نہیں مانتے، بددلی سے لڑتے ہیں، بے صبری کرتے ہیں، پھر مال غنیمت کی طرف رغبت کرتے ہیں، تو پھر وہ شکست کی وجوہات اور ہے، نفری نہیں ہوگی۔ چنانچہ غزوہ حنین میں حضرات صحابہ اولاً تو جو ظاہری شکست ہوئی وہ تعداد کی کمی کی وجہ سے نہ ہوئی، بلکہ بہت زیادہ، ایک تو اپنی کثرت، اتنا بڑا لشکر نہیں کبھی روانہ ہوا تھا، اپنی کثرت جو تھی اس پر زیادہ اعتماد کر بیٹھے، بے توجہ ہوئی، بے توجہی سے کھائی۔ اس لیے رب کریم نے فرمایا قرآن مجید میں وَيَوْمَ حُنَيْنِ اِذَا أَعْجَبَتْكُمْ وَيَوْمَ حُنَيْنِ اِذَا أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ۔ تو اس جنگ میں حوازن سے مقابلہ تھا، مسلمان 12,000 تھے، مکہ پر جب چڑھائی کی تو 10,000 کا لشکر جرار تھا، اب 12,000 کا تھا۔ یہ فرسٹ ٹائم اتنا لشکر حنین پر، جو غزوہ حنین میں حوازن پر حملہ آور ہوا تھا، تو یہ بھی ایک خاص نشہ تھا صحابہ کرام کو، کیونکہ ہم بڑی تعداد میں ہیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے ساتھ ہیں۔ تو 10,000 کا جو لشکر تھا، 12,000 میں سے وہ مدینہ شریف سے تیار ہوا تھا، اور 2,000 کے وہ لشکر میں مسلمان تھے، 2,000 مسلمان وہ تھے لشکر کے اندر، 10 مدینہ شریف سے، اور 2,000 وہ تھے جو مکہ جب فتح ہوا تو وہ مسلمان ہوئے تھے بھی، تو وہ بھی شامل ہو گئے تھے۔ تو اس طرح 12,000 کا لشکر تھا۔ اولاً تو مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے، پھر جب مسلمانوں نے اپنے قدم جمائے تو بہت بڑی فتح ہوئی، بہت سارا مال غنیمت بھی آیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو ثابت قدم رہے نا، آپ کے کبھی بھی زندگی میں قدم پھسلیں، یہ ابھی سیرت کا درس ہوگا تو اتفاقاً وہ بھی ادھر ہی آ رہا ہے، انشاءاللہ میں وہاں بیان کروں گا۔ دعا فرمائیے اللہ رب العالمین ہمیں اپنے راستے پر رکھے اور ہمارے قدم اس میں نہ لڑکھڑائیں، اور اس صراط پر بھی نہ لڑکھڑائیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اللہ تعالیٰ شفاعت نصیب فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رحمن۔